بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ہو جائیں نہیں، نکاح کی بھی شرائط ہیں، اور پھر اگر خدا نخواستہ نباہ نہ ہو سکے تو پھر اس کے لیے بھی اصول اور ضوابط ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلاق مرتان۔ اللہ کسی کو نہ دکھائے، ایک طرف ماں باپ کا دل جو ہے خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے، اور ایک طرف کیا ہے وہ لسٹ پوری کر رہا ہوتا ہے کہ جی کیا ہے بچی کو کسی نے کیا دیا تھا اور کیا، اور وہ ساری چیزیں کیا کرنی ہے اب واپس کرنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ الطلاق مرتان، طلاق دو طرح کا ہے۔ فإمساكم بمعروف، یا تو اس کو روکے رکھنا ہے دستور کے مطابق، او تسریح بإحسان، یا اس کو فارغ کر دینا ہے نیکی کے ساتھ۔ ولا يحل لكم، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، کہ تم لو اس میں سے جو تم نے ان کو کوئی چیز دی ہے، الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، مگر یہ کہ دونوں اس بات سے ڈر رہے ہوں کہ وہ اللہ کے ضابطے اور حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فإن خفتم، پس اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ دونوں اللہ کے حدود کی پاسداری نہیں کر سکو گے، فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بہ، اگر وہ فدیہ دیر کا اپنے آپ کو چھڑا لے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان کو پامال مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، یہی ہیں ظالم۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے۔ نکاح اور طلاق سے متعلق میں نے تھوڑی سی بات عرض کی تھی۔ نکاح روایات میں آتا ہے من سنن المرسلین، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں النکاح من سنتی، اور ایک اور روایت میں، اسی حدیث میں نہیں ہے یہ، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور یہ صرف نکاح کے حوالے سے نہیں ہے، یا اس بات کی میں وضاحت کر دوں کہ جو شخص میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فمن رغب عن سنتی، جو اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا میری سنت سے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے
یہ رسول اللہ مبارک کی ہر سنت کے بارے میں ہے۔ ہم چونکہ نکاح کے موقع پر ان دونوں حدیثوں کو ملاتے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی حدیث ہے، اور نمبر دو یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس صرف نکاح کے بارے میں یہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت محبوب ہے، ہر طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے، سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ یحییٰ علیہ السلام کی شان اللہ نے یہ بیان فرمائی تھی کہ جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اگر آپ حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بھی بے موسم اولاد عطا فرما سکتے ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، پروردگار میرا سر بڑھاپے سے سفید ہو کر بھڑک اٹھا ہے، لیکن تیرے خزانوں میں کمی تو کوئی نہیں ہے، اگر تو اس عمر میں اولاد عطا فرما دے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، خوشخبری لے کر آئے فرشتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی ہے بیحییٰ، نام بھی رکھ دیا۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، یہ پہلے یحییٰ ہیں کہ اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ بھی اللہ نے نہیں رکھا تھا، روئی زمین پر کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری بھی دی اور ساتھ ساتھ ان کے اوصاف بھی بیان فرمائے کہ یہ بیٹا کیسا ہوگا۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا، حصور کا معنی یہ ہے کہ اس کو رغبت نکاح وغیرہ سے نہیں ہوگی۔ ایک واحد پیغمبر ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جنہوں نے شادی نہیں کی، باقی نکاح یہ من سنن المرسلین ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ کسی فرد کی نہیں۔ رسول اللہ مبارک فرماتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، وہ بغیر نکاح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جب یہود ان کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی آسمانوں پر اٹھا لیا، پہلے آسمان پر ان کی رہائش، اور قرب قیامت میں یہ بھی ہمارے ایمانیات میں سے، ہمارے عقائد میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتاریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے جو مینار ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتاریں گے۔ امام مہدی اس وقت فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے پہلی، اور اس کے بعد پھر وہ کمان سنبھال لیں گے، اور پھر یہ جہاد ہوگا دجال کے خلاف۔ اور اس کے بعد رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں 40 سال دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، اور پھر وہ پردہ فرمائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ جگہ ہے وہاں پر دفن ہوں گے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہے جنہوں نے شادی نہ کی ہو، یہ سنت ہے انبیاء علیہ السلام کی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ جیسے ہم دیگر معاملات کرتے ہیں، خرید و فروخت کے دوسرے معاملات ہیں، یہ ایسے معاملہ بھی ہے نکاح، کیونکہ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، آپس میں ایک معاہدہ ہے میاں بیوی کے درمیان، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ عبادت ہے، اس میں عبادت کا عنصر زیادہ ہے۔ اس لیے اس کو جب توڑنا بھی ہو تو اس کے لیے بھی کچھ قوانین ہیں، کچھ احکامات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب چاہیں جیسے چاہیں آزادی ہے اور اس کو کیا کریں، نہیں، جب چاہیں مل لیں اور جب چاہیں جدا ہو جائیں، نہیں، نکاح کی بھی شرائط ہیں، اور پھر اگر خدا نخواستہ نباہ نہ ہو سکے تو پھر اس کے لیے بھی اصول اور ضوابط ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلاق مرتان، طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق احسن، طلاق سنت اور طلاق بدعت۔ احسن طریقہ یہ ہے طلاق کا، اللہ نہ کرے کبھی نباہ نہ ہو تو عورت کو پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے دیں اور بس اس کو پھر چھوڑ دیں۔ اس درمیان میں آپ کے پاس آپشن موجود ہے، اگر آپ رجوع کرنا چاہیں عدت کے اندر اندر تو ٹھیک ہے، نہیں عدت کے بعد وہ فارغ ہو، جہاں مرضی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس عدت کے بعد بھی آپشن موجود ہے، آپ نکاح کر لیں اور دوبارہ ان کو رجوع کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا طلاق وہ سنت ہے،
سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر طہر میں جب عورت پاک ہو ایک طلاق دے دیں، پھر دوبارہ پاک ہو جائے پھر طلاق دے دیں، پھر تیسری مرتبہ جب پاک ہو تو طلاق دے دیں۔ اس طریقے سے بھی میاں بیوی کو، مرد عورت کو کافی وقت مل جاتا ہے کہ وہ آپس میں سوچ سمجھ لیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ بدعی ہے، ناپسندیدہ ہے، اور ایک نیا طریقہ ہے، سنت کے خلاف ہے، وہ یہ ہے کہ اکٹھی ہی طلاق دے دیں، تینوں طلاقیں اکٹھی دے دیں، یا یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت کو کیا کر دیں، طلاق دے دیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ناپسندیدہ ہے، بدعت ہے۔ طلاق واقع ہو جائے گی لیکن ہوگا کیا؟ گنہگار، گنہگار ضرور ہوگا، لیکن طلاق، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر گناہ ہوگا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کسی کو قتل کرنا جائز ہے، ہاں، لیکن اگر کرے تو وہ قتل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، قتل ناجائز ہے لیکن اگر گولی چلائیں تو کیا ہوگا؟ وہ گولی کہیں گے کہ نہیں نہیں میں ناجائز نہیں چلنی، وہ جائز چلائے تب بھی چلنی ہے، ناجائز چلائے تب بھی چلنی۔ ایسے ہی طلاق کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو اس کو کیا کر لو، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، روک لو دستور کے مطابق، ضابطے کے اور قاعدے اور قانون کے مطابق اس کو روک لو اور تنگ نہ کرو۔ جاہلیت کے دور میں یہ بھی ایک طریقہ تھا، طلاق دی اور پھر جب عدت ختم ہونے کا وقت آیا پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر جب عدت ختم ہونے کا وقت ہوا پھر رجوع کر لیا۔ اس طریقے سے وہ عورت بیچاری لٹکی رہتی تھی، نہ اس کو فارغ کرتے تھے نہ رکھتے تھے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی اللہ معاف کرے 2 سال 3 سال باپ کے گھر کیا ہے، بیچاری لڑکی بیٹھی ہوئی ہے بچوں کو لے کر، اب ماں باپ بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے، وہ کیا کریں گے؟ کہیں گے جاؤ، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ پھر 3 سال 4 سال کے بعد حضرت صاحب تشریف لے آئیں گے کہ جی میں تو اپنی بیوی بچوں کو لینے آیا، سبحان اللہ، پھر لے جائے گا ہفتہ 10 دن، پھر اس کے بعد پھر کیا ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں، انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال فرمایا تو یا اس کو دستور کے مطابق، قانون کے مطابق روک لو، او تصریح باحسان، یا نیکی کے ساتھ اس کو کیا کر دو، رخصت کر دو، بات ختم کر دو، معاملے کو ختم کر دو۔ آگے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ نے طلاق سے پہلے نکاح کی صورت میں اس کو مہر دیا ہو یا کوئی اس کو ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی چیز دی ہو تو پھر یہ واپس مت، یہ واپس نہیں لینا چاہیے۔ قرآن کریم میں دوسرے کہ وَآتَيْتُمْ، آگے آئے گا انشاءاللہ سورہ نساء میں، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اگر کوئی چیز دے دی ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں پھر لسٹیں نکلتی ہیں کہ جی میرے ماموں نے آپ کو یہ تحفہ دیا تھا، میری مامی نے یہ دیا تھا، میری بھابھی نے آپ کو یہ دیا تھا، میری فلاں نے یہ دیا تھا، میری فلاں نے یہ دیا تھا، یہ ساری چیزیں پوری کرو۔ لخ لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر، جو دے دیے بات ختم کر، کیا ہے جی نکالو اب سارا۔ اللہ اکبر، اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ ایک طرف ماں باپ کا دل جو ہے خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے، اور ایک طرف کیا ہے وہ لسٹ پوری کر رہا ہوتا ہے کہ جی کیا ہے بچی کو کسی نے کیا دیا تھا اور کیا، اور وہ ساری چیزیں کیا کرنی ہے اب واپس کرنی نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کیا، ان تأخذوا، یہ کہ تم لو، مما آتیتموہن شیئا، اس میں سے جو تم نے ان کو دیا کچھ بھی، کوئی بھی چیز ان سے واپس نہیں لے سکتے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ صریح الفاظ حلت کے، اور جب حلال نہیں ہے تو کیا ہے، بولے نا حرام ہے نا، حلال کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے، جو حلال نہیں ہے تو کیا ہے، حرام ہے۔ لیکن ہمیں بہت جی بات، آپ کو بجی کیا کریں نا جی، پھر جب آپ آئیں بائیں شائیں نہ کریں، لتھر پڑھنے وہاں پر، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا، یہ کہ تم لو، مما آتیتموہن،
اس میں سے جو تم نے ان کو دیا ہو، شیئن کچھ بھی. ہاں ایک صورت اس میں یہ ہے، وہ ہے استثنائی، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ. یہ کہ اگر دونوں میاں بیوی کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم اس ضابطے کو، اللہ نے جو ضابطے بنائے ہیں، جو حدود متعین کیے ہیں، ان کو ان کی پاسداری نہیں کر سکیں گے، جب یہ صورتحال ہو. رسول اللہ مبارک کے دور میں حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حضرت جمیلہ بھی عجیب ہے، باپ رئیس المنافقین ہے عبداللہ ابن امی، ان کی بیٹی ہے، اور بیٹا اور بیٹی دونوں رسول اللہ مبارک کے جان نثار ہیں. حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور بھائی کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ ابن امی. یہ ان کا نکاح ہوا ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ انہوں نے جب دیکھا تو چند لوگوں میں بیٹھے ہوئے حضرت ثابت ان کے خاوند ان کو اچھے نہ لگے، شکل و صورت کے اعتبار سے ان کو دوسروں کے مقابلے میں یہ اچھے نہ لگے. اب جب اچھے نہ لگے تو ان کا دل ٹوٹ سا نہیں جاتا، دل ٹوٹ گیا. آئی سیدھی رسول اللہ مبارک کی خدمت، فرمایا حضور میں ثابت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ آپ نے اس میں کوئی اخلاق عیب؟ فرمایا کوئی عیب نہیں، انتہائی شریف انسان ہے. وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتی کہ دل میں کچھ اور اوپر کچھ ہو. کیا لوگ تھے، اور میرا دل ٹوٹ گیا. اب جب دل ٹوٹ گیا تو کما حق کا ہوں، میں ان کی خدمت نہیں کر سکوں گی، ان کے ساتھ رہ نہیں سکوں گی. تو اوپر اوپر سے جب معاملات ہوں گے تو میں یہ نہیں چاہتی. رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ بتائیں ثابت نے جو آپ کو مہر میں باغ دیا ہے اس کا کیا کریں گے؟ اس نے کہا حضور میں وہ باغ واپس کر دوں. جو باغ انہوں نے مجھے حق مہر میں دیا تھا وہ مہر کا باغ میں واپس کر دیتی ہوں، ثابت مجھے خلا دے دے. یہ خلا کی صورت ہے. اس صورت میں خلا ہوتی ہے کہ آپ نے جو مجھے مہر دیا ہے وہ مہر واپس لے لے اور مجھے فارغ کر دیں. تو یہ ایک صورت ہے. جب نباہ کی صورت نہ ہو تو پھر مرد مطالبہ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے جو آپ کو مہر دیا ہے وہ مہر مجھے کیا کر دیں، واپس کر دیں. کیونکہ یہ طلاق کا مطالبہ ہوتا ہے کس کی طرف سے؟ عورت کی طرف سے. خلا اسی کو کہتے ہیں. ہمارے آئلی قوانین میں باقاعدہ اور سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر بڑا اس کو کیا اچھالا جاتا ہے کہ جی یہ مولوی جاہل ہیں، ان مولویوں کو پتہ کچھ نہیں ہوتا اور یہ ساری شقیں پوری پر کرنی چاہیے. 18 نمبر 19 نمبر شق جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے؟ اگر کر دیا تو کون کون سی شرائط کے تحت؟ اور وہاں پر کچھ پڑھے لکھے لوگ جو ہے اپنے آپ کو بڑے ہاں جی لکھ دو میں نے تفویض کر دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت جب چاہے مرد کو طلاق دے دے. یہ یورپ کی بات ہے. جی ہاں، یہ وہاں پر انگریز وہ اللہ معاف کرے ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں ان کو طلاق دیتی ہیں. اسلام نے عورت کو حق ضرور دیا ہے کہ اگر خاوند صحیح نہیں ہے، کیونکہ اب معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے، دوسرے خاندان میں شادی ہوئی ہے، لڑکے کے بارے میں پتہ کچھ نہیں تھا، سامنے کچھ ہوتا ہے پیچھے کچھ اور نکل آتا ہے، ایسے معاملات ہوں تو شریعت کی خلا لے. یہ تو نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں کہ وہ جو مرضی ہو اب کیا کرنا ہے اسی کے ساتھ رہنا ہے. نہیں، اگر نباہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے کہ بھائی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو یہ خلا باقاعدہ عورت کا حق ہے. اگر وہ اس صورت میں پھر کیا ہے کہ وہ ایک ہے طلاق بالمال، وہ بھی جائز. طلاق بالمال یہ ہے کہ خاوند جو ہے وہ مطالبہ کرے باقاعدہ کہ ہاں جی مجھے اتنا مال دے دیں تو میں آپ کو طلاق دوں گا. وہ بھی میاں بیوی کے آپس میں کی رضامندی سے وہ معاملات طے پاتے ہیں. بہرحال
فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے، یعنی مہر جو ہے وہ واپس کر دے یا کوئی اور چیز ہے اس کے ساتھ اس پر ان کا کیا ہے آپس میں دونوں کی باہمی رضامندی سے یہ معاملہ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے وہ کر لے، لیکن میں نے عرض کیا کہ لسٹیں نہ پکڑائیں، لسٹیں نہیں پکڑانی چاہیے کہ جی یہ لسٹ ہے اور یہ معاملات ہیں، نہیں، وہ ایک عرصہ گزر گیا ہے، کیا چیز کہاں تھی، کیسے تھی، کیا معاملات تھے، کیا نہیں تھے۔ میں تو حیران اور پریشان ہو جاتا ہوں کہ لوگ کتنے تیز اور کتنے وہ ہوتے ہیں۔ میں ایک معاملے میں سے بیٹھا، انہوں نے کہا جی ان کا سب کچھ بریف کیس ویسے کے ویسے پڑا ہوا ہے۔ میں حیران ہو گیا۔ منگنی کو تقریباً کوئی 1.5 سال بعد منگنی ٹوٹی اور انہوں نے کہا جی ان کا بریف کیس ہم نے ویسے کے ویسے رکھا ہوا ہے۔ بڑی بات ہے، وہ کپڑے بھی ویسے، وہ سب کچھ۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید ان کو پہلے سے یہ تھا کہ یہ معاملہ ایسے ہونا ہے، ورنہ تو جو چیز پہننے کے لیے دی ہے، استعمال کے لیے دی ہے، لوگ کیا کرتے اس کو استعمال کرتے۔ وہ 1.5 سال بعد بھی کہیں گے جی وہ بریف کیس ان کا ویسے کے ویسے پڑا ہوا جی، ہم ابھی لا کے دیتے ہیں۔ اور وہ لے کے آیا، انہوں نے کھولا اور جو چیزیں جیسے انہوں نے پیک کر کے دی تھی ویسے پیک کر کے پڑی ہوئی تھی انہوں نے واپس کر دی۔ حیرانگی والی بات یہ نہیں ہے۔ نکاح کا معاملہ جو ہے یہ زندگی بھر کا سودا ہوتا ہے، پہلے خوب سوچ لینا چاہیے، لیکن بعد میں جو ہے یہ معاملات ٹھیک نہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے بنائے ہوئے حدود ہیں، ان کی پاسداری کرنی چاہیے۔ فلا تعتدوها، ان کو پامال مت کرو، ان سے تجاوز مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کے بنائے ہوئے ضابطوں کو پامال کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، یہ ظالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب وہ تیسری صورت اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ اگر تیسری طلاق بھی دے دیے تو 2 طلاق تک کی بات ہے، عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے اور عدت کے بعد صرف نکاح اور اس کے بعد کیا ہے، لیکن اگر تیسری اس کا کیا حکم ہے انشاءاللہ زندگی۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہ العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز ضروریات کو خدا نے غیب سے پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما، حلال کی روزی کے اسباب مہیا فرما، حلال کی روزی میں برکتیں عطا فرما، اپنے خزانوں میں سے نصیب فرما، مخلوق کے احتیاط سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔